السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم۔ آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے اور ہماری شریعت میں عاشوراء کا روزہ رکھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ یوں تو رمضان کے علاوہ جتنے روزے ہیں سب کے سب نفلی ہیں، مگر نفلی روزوں میں عاشوراء کے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس حدیث میں عاشوراء کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، مشرکین روزہ رکھتے تھے، یہود روزہ رکھتے تھے، قبیلہ قریش کے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کی بڑی اہمیت تھی۔ اسی اہمیت کے پیش نظر 10 محرم کو یعنی عاشوراء کے روز خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں، اور ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں یہ فرمایا تھا یہود کی مخالفت کے واسطے: لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 محرم کا کبھی روزہ نہیں رکھے، آپ نے ہمیشہ عاشوراء کا روزہ رکھا، لیکن آخری سال آپ نے عاشوراء کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی اور یہ کہا میں ضرور روزہ رکھوں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال باقی نہیں رہے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی۔ ہمارے اسلاف اس روزے کا غیر معمولی اہتمام کرتے تھے، بڑی پابندی کرتے تھے۔ دیکھیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اے لوگو، 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے عاشوراء کے روزے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عاشوراء کے روزے کا حکم دیا ہے۔ ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد کو عاشوراء کی رات عاشوراء کے رات کی شام میں یہ پیغام بھیجا: اے عبد الرحمن، صبح سحری کرنا اور روزہ رکھنا نہ بھولنا، یعنی روزے کی پابندی کرنا۔ چنانچہ عبد الرحمن نے روزہ رکھا، یعنی عاشوراء کے روزے کی پابندی کی۔ اسود بن یزید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں پایا جو سیدنا علی اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر
عاشورہ کے روزے کی ترغیب دینے والا ہو. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابہ کرام عاشورہ کے روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کی بڑی ترغیب دلاتے تھے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ منبر نبوی سے عاشورہ کے روزے کی اہل مدینہ کو خصوصی تاکید فرمائی. منبر نبوی سے جمعہ کے خطبے میں عاشورہ کے روزے کی مدینہ والوں سے تاکید کی ہے، یعنی اس دن کا روزہ رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات روزہ رکھتی تھی اور اسی طریقے سے ان کے بچے، چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے تھے. اب وہ جب بچے روتے تھے تو صحابیات انہیں کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیتی تھی تاکہ وہ اسی میں مگن رہیں. بالآخر شام ہو جاتی تھی اور بچے اپنے والدین کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، ان کی سیرت میں آتا ہے کہ عاشورہ کے روزے کی بڑی پابندی کرتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں ہوتے تو وہ سفر میں بھی عاشورہ کے روزے کی پابندی کرتے تھے. ان سے لوگ کہتے تھے کہ آپ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں سفر کی وجہ سے، لیکن عاشورہ کے روزے نہیں چھوڑتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے عاشورہ کے روزے کی قضا کا موقع نہیں ہے، کیونکہ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، مگر رمضان کے روزے کی قضا کا آپشن ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف سلف صالحین یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کے روزے کی پابندی کرتے تھے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بدعت کو مٹانے والے بنیں اور اس سنت کو زندہ کریں، بدعت سے دور رہیں اور سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بالکل دل و جان سے قبول کریں، اس پر مضبوطی سے قائم رہیں. اسی میں ہدایت ہے اور اسی میں ہر قسم کی سعادت پنہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.